بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا میں پنجابیوں کے کٹڑے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔ جسم پر جاڑوں میں روئی کی مرزائی، مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل، اور مائل بس سردی ہو چکی تھی، اوپر سندلی رنگ کا دھسا پڑا ہوا۔ لیجئے دیکھا آپ نے ہمارے مولوی صاحب کو، 4 بجے اور مولوی صاحب نے آواز دی، پانی تیار ہے؟ جواب ملا تیار ہے۔ تو مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، کپڑے بدل، یا یوں کہیے کہ جون بدل کر باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو۔ لیجئے اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے، اب یہ آپ کے مولوی صاحب ہو گئے۔ مولوی صاحب تجارت بڑے شوق سے کرتے تھے، لین دین بھی سب کچھ کرتے تھے، سود لینا وہ جائز سمجھتے تھے۔ اگر کوئی حجت کرتا تو مارے تعویلوں کے اس کا ناطقہ بند کر دیتے۔ ایک تو حافظ، دوسرے عالم، تیسرے لسان، ان سے بھلا کون بر آ سکتا تھا؟ اور تو اور خود مجھ سے سود لینے کو تیار ہو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر متفرق قسم کے قرضے تھے، خیال آیا کہ ایک جگہ سے قرض لے کر ان سب کو ادا کر دیا جائے۔ قرضہ کس سے لیا جائے؟ یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا، ہر پھر کر مولوی صاحب ہی پر نظر جاتی تھی۔ آخر ایک دن جی کڑا کر کے میں نے مولوی صاحب سے سوال کر ہی دیا۔ کہنے لگے کتنا روپیہ چاہیے؟ میں نے کہا 12,000۔ بولے ضمانت؟ میں نے کہا وہ چوڑی والوں کا مکان۔ کہنے لگے کتنی مالیت کا ہے؟ میں نے کہا کوئی 60-70 ہزار کا ہوگا۔ کہنے لگے کل قبالہ لیتے آنا۔ میں نے دل میں سوچا چلو چھٹی ہوئی، بڑی جلدی یہ معاملہ پٹ گیا۔ دوسرے دن قبالہ لے کر پہنچا، پڑھ کر کہا ٹھیک ہے مگر بیٹا سود کیا دو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب آپ اور سود؟ یہ ذرا ٹیڑھا سوال تھا۔ کہنے لگے اچھا بیٹا اس میں کیا حرج ہے؟ میں نہ دوں گا تو کسی ساہوکار سے لوگے، اس کو خوشی سے سود دے دو گے، میرا بھی کچھ تم پر حق ہے یا نہیں ہے؟ آخر میں تمہارا استاد ہوں یا نہیں؟ جاؤ شاباش بیٹا، اپنے چچا سے جا کر تصفیہ کرا لاؤ، کل ہی چیک بنگال بینک کے نام لکھے دیتا ہوں۔ میں نے پھر عرض کی کہ مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی ہو کر سود لیتے ہیں، اور لیتے ہیں کس سے؟ اپنے شاگردوں سے۔ کہنے لگے اس کی پرواہ نہ کرو، جب مجھ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے تو اب مجھے کاہے کا ڈر؟ تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتا ہوں کہ اوروں سے تو روپیہ سینکڑا لیتا ہوں سود، تم سے 14 آنے لوں گا۔ میں نے گھر آ کر ذکر کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ ہم کو ایک دوسری جگہ سے 8 آنے سینکڑا پر روپیہ مل گیا، اس لیے یہ معاملہ یوں ہی رہ گیا۔ ایک روز مولوی صاحب معلقات پڑھا رہے تھے، جب امرو بن کلثوم کا قصیدہ تھا اور اس کے شعر پر پہنچے کہ ابا ہند فلا تعجل علینا، تو بہت ہنسے، کتاب رکھ دی اور ہنستے ہنستے لوٹ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، شعر میں تو کوئی ایسی خاص ہنسی کی بات نہیں، پھر مولوی صاحب کو یہ کیا مرض اٹھا ہے؟ آخر جب ہنسنے کا ذرا دور کم ہوا تو ہم نے وجہ دریافت کی۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سنبھل کر بولے میاں بعض شعر قصہ طلب ہوتے ہیں، یہ شعر میری زندگی کے قصے کا آغاز ہے، اچھا لو سناتا ہوں، مگر پہلے تمہید سن لو۔ بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا میں پنجابیوں کے کٹڑے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا۔
مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے، انہیں بھی پڑھاتے تھے، مجھے بھی پڑھاتے، دن رات پڑھنے کے سوا کوئی اور کام نہ تھا۔ تھوڑے دنوں میں کلام مجید پڑھنے کے بعد میں نے ادب پڑھنا شروع کیا، 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال دے دی، کسی نے قیمے کی لگدی ہی رکھ دی، کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں پر ٹرخا دیا۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو گیا۔ اب مسجد کے پاس ہی عبد الخالق صاحب کا مکان تھا، اچھے کھاتے پیتے آدمی تھا، ان کے ہاں میرا قدم رکھنا بہت مشکل تھا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب تک 2 سیر مسالہ مجھ سے پسوا نہ لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی اور نہ دیتی روٹی کا ٹکڑا۔ خدا جانے کہاں سے محلے بھر کا مسالہ اٹھا کر لے آتی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، جہاں میں نے ہاتھ روکا اس نے بٹا انگلیوں پہ مارا، بخدا جان سی نکل جاتی تھی۔ مولوی صاحب سے کئی دفعہ آ کر شکایت کی، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی، ہر بار تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبد الخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ بہرحال مارا دھاڑی، روز وہاں جانا پڑتا اور روز یہی مصیبت جھیلنی پڑتی۔ تم سمجھے بھی کہ یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے، بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے ہیں، خوب ہنستے تھے۔ خدا غریق رحمت کرے، جیسے بچپن میں شریر تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہوئیں۔ ان کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کا تو مزہ جاتا رہا۔ مولوی صاحب کی کوئی بات نہ تھی جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کر بھری نہ ہو، کوئی بیان نہ تھا جو ہنستے ہنستے نہ لٹا دے۔ وہ دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے مزاح میں ایک تیکھی کاٹ بھی ہے۔ جہاں تک رونمائی کا تعلق ہے تو ہم نے زندگی میں صرف ایک ہی رونمائی میں نہ صرف برضا و رغبت بلکہ بدلی فرحت شرکت کی ہے، مگر وہ غیر کتابی رونمائی تھی، یعنی اصلی اور سچ مچ۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسمیں خالی ذلت و مصلحت نہیں ہوتی۔ مثلاً رونمائی کو لیجئے، دولہا اس وقت تک اپنے چہرے پر سے سہرے کا عیب پوش نقاب ہٹانے کا رسک نہیں لیتا جب تک کہ رسم نکاح قانوناً مکمل نہ ہو جائے اور دلہن کے گواہ اور وکیل آ کر سب کے سامنے یہ اعلان نہ کر دیں کہ دلہن نے قبول کیا۔ اسی طرح دولہا دلہن ایک دوسرے کو پہل عارضی مصحف کے دوران صرف آئینے میں دیکھتے اور ایک دوسرے کی شکل و صورت کو آئینے کی خرابی اور روشنی کی کمی پر محمول کر دیتے ہیں۔